السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کی رات کو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3500 معجزے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزے عطا فرمائے۔ آپ کے جو سب سے مشہور معجزے ہیں، ایک تو قرآن پاک اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے۔ معجزہ کتے کہتے ہیں کہ کل کائنات کے لوگ اس کام کے کرنے سے عاجز آ جائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مر گیا ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر، مشہور ترین ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر وہ بے بس کھڑے ہوئے، وہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ایک نبی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ تو معجزے اللہ نے بہت سے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور دوسرے نبیوں کو بھی اللہ نے معراج کروایا۔ معراج کا مطلب بلندی ہے، معراج عروج سے ہے۔ دوسرے نبیوں کو بھی اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور دوسرے نبیوں کی معراج میں فرق یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کو جو بلندیاں عطا ہوئیں وہ زمین پر ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی عطا ہوئی وہ عرش بری پر ہوئی۔ دوسرے نبیوں کو جو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیں وہ بشکل امتحان تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حقیقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بشکل انعام تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکشاؤں کے اس پار اپنی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس قصے کو شروع فرمایا ہے تاکہ قیامت تک کوئی شخص اعتراض نہ کر سکے۔ ملحدین کے منہ اللہ نے بند کر دیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے اس وجود کے ساتھ جو مکہ میں وہ جس وجود کے ساتھ جی رہا ہے، اسی وجود کے ساتھ بغیر کسی حفاظتی لباس کے، بغیر کسی حفاظتی تدابیر کے وہ کس طرح سے کہکشاؤں کو کراس کر کے اوپر جا سکتا ہے، کس طرح وہ کرۂ ارض کو اور کرۂ نار کو وہ کس طرح کراس کر کے اوپر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے نبی کو
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ یہاں ان کے معراج سے پہلے لفظ سبحان ذکر فرمایا۔ سبحان کا مطلب پاک ہونا ہے۔ اکثر مفسرین نے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، یعنی یہ کامل ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ترجمہ اللہ کی شان شان نہیں ہے۔ عیب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں، عیب سے تو دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی پاک ہیں، عیوب سے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی پاک ہیں۔ لیکن مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کمزوری سب میں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی تھکا ہوا ہے، اس کو نیند آنا یہ اس کی کمزوری ہے، عیب نہیں ہے۔ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس کو شروع فرمایا کہ اللہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے اوپر اپنے پاس بلا لے، اپنے سامنے کھڑا کر لے، اور پھر تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کچھ اللہ سفر کروا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سفر کو، معراج کے سفر کو اسراء بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ اسراء رات کے وقت کسی کو لے جانے کو کہتے ہیں، معراج بلندی پہ جانے کو کہتے ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو بیت اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا تھا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے جو اللہ رب العزت کی ذات تک سفر ہوا تھا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی پورے سفر پر بھی لفظ اسراء اور لفظ معراج بول دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اسراء کہتے ہیں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اللہ رب العزت تک کے سفر کو، اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر مشہور قول کے مطابق، جس پہ اکثر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے، سن 11 نبوی میں اللہ نے معراج کروایا۔ اور معراج اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بڑی بڑی مشکلات اٹھائیں، بڑے صدمے اٹھائے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اندر پسے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر مقید رہے، اور وہاں فاقے پہ فاقے چل رہے تھے۔ پورے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتے جمع فرماتے تھے۔ شیب ابی طالب کے زمانے میں پتے جمع فرما کر ایک جگہ آگے بیٹھتے تھے، اپنی جھولی میں رکھ کے اپنی پیاری بیٹیوں کو، زینب بات سنو، فاطمہ ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، ان کو پتے دیتے تھے کہ بیٹا تمہیں کھلانے کے لیے ان کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، ان کو چبا لو، پانی پی لو، اپنے پیٹ کی آگ بجھا لو۔ اتنے مشقت کے ایام 3 سال گزارے۔ شیب ابی طالب 10 نبوی کو، نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب سے نکلے، اور نکلتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے والی، آپ پر سب کچھ نچھاور کر دینے والی، آپ کی انتہائی محبوب بیوی کہ ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہو گیا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبت کرنے والا شوہر، حضرت خدیجہ جیسی فرما بردار بیوی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنا غم ہوا ہوگا۔ ان کے بعد جناب ابو طالب، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دینے والی ہیں، اور جناب ابو طالب مکہ مکرمہ میں گھر سے باہر میں سارے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہیں کہ کوئی میرے بھتیجے کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اپنے بھائیوں میں عبد المطلب کے بعد اب ان کے بیٹوں میں یہ سب سے بڑے تھے، اور اپنے بھتیجے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے، اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کا قصہ آپ سب کے سامنے ہے، تو چوٹ پر چوٹ لگتی رہی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جذبات ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حالات کی چکی میں پیس دیا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور مسلسل ہر طرح کی قربانیاں آپ دیتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، دیتے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیاں عطا فرمانے کے لیے، آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کو سفر معراج کروایا۔ دنیا کا اصول ہے کہ ہمارا کوئی محبوب دوست وہ اگر پریشان ہو تو ہم لوگ اس کو کہیں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کا دل لگے، اس کو ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں رونق ہوتی ہے، جہاں خوشیوں کے سامان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ دوست خوش رہے، یہ پریشان نہ ہو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ سن 10 نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غموں کا سال ہے، پہ در پہ بڑے بڑے غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ براق لے کے جاؤ، میرے نبی بڑے اداس ہو گئے ہیں، بڑا ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ان کو عرش کی سیر کرواؤ، ان کو جنت دکھاؤ، دوزخ دکھاؤ، ان کو اپنا مقام پتہ لگے کہ ہم نے ان کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، ان کا غم ہلکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زخم جو قریش مکہ نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ لگائے تھے، ان پہ پھایا رکھنے کے لیے، ان کو مرہم ان پہ لگانے کے لیے، آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ایسے جھکے کہ کوئی پرواہ نہیں کی، نہ صبح نہ شام، نہ کسی قسم کے کھانے پینے کی پرواہ کی، کوئی فاقے آ رہے ہیں، ہر طرح کے حالات نے پیس کے رکھ دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے آپ کو معراج کا سفر کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر رہا تھا، اور میرا دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سوئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں بیدار رہتا ہے، وہ نہیں سوتا۔ نبی پر کبھی بھی غفلت طاری نہیں ہوتی، آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ فرمایا میں ایسی سویا ہوا تھا کہ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، بعض روایات میں جبرائیل اور میکائیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے وزیر ہیں، یہ دونوں آئے اور گھر کی چھت کھلی اور یہ دونوں آئے اور مجھے اٹھا کے مطاف میں لے گئے، حجر اسود کے قریب لے گئے، اور وہاں جا کے مجھے لٹا دیا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں نیم غنودگی کے اندر تھا، اور میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے کو چاک کیا ہے
اور میرے دل کو نکالا ہے، اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا ہے، اور ایک تشت لایا گیا، اس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، وہ ساری میرے دل کے اندر انڈیل دی اور میرے دل کو اس کی جگہ پہ رکھا اور میرے سینے کو سی کر اپنا ہاتھ پھیرا، میں بالکل ویسے ہو گیا جیسا میں پہلے تھا۔ پھر مجھے بیدار کیا اور مجھے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یاد فرمایا ہے اور آپ کا یہاں سے سفر معراج شروع ہونے والا ہے۔ جنت سے ایک جانور آیا جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی سی تیزی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور اس کی اتنی رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اس پر سوار ہوا تو وہ شوخی دکھانے لگا، ہلنے لگا۔ جبریل نے کہا براق خیر تو ہے، تجھے پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہوا ہے؟ اللہ کا اس سے عظیم بندہ اور کوئی نہیں، اللہ کا سب سے لاڈلا حبیب تیرے اوپر سوار ہوا ہے اور تو شوخی دکھا رہا ہے۔ تو براق کو شرم کے مارے پسینہ آ گیا کہ مجھ سے گویا گستاخی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ جھوم رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے وہ جھوم رہا ہو، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایسے نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ سوار ہو رہے ہیں، ٹک کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو شرم کے مارے پسینہ آ گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سوار ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ تھے، بعض میں آتا ہے وہ ساتھ سوار ہوئے، اور براق نے پہلی جہاں اس کی نظر پڑ رہی ہے وہاں اس کا قدم پڑ رہا ہے۔ ابھی تھوڑا سے گئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہاں آپ 2 نفل پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ہر طرف کھجور کے درخت تھے، میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی تو مجھے جبریل نے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا کون سا مقام ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ مدینہ منورہ ہے جہاں ان قریب آپ ہجرت فرما کے آئیں گے۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے گئے، پھر انہوں نے کہا یہاں 2 رکعت پڑھ لیں، میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی یہ وادی طور سینا ہے۔ یہاں پھر تھوڑا سا آگے گئے، وہاں کہا جی یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، میں نے 2 رکعتیں پڑھی تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن جہاں وہ رہتے تھے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے، انہوں نے کہا یہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ موضع اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ عجیب مناظر دکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اپنی نظروں کو اس کے حسن و جمال سے پھیر سکے، اتنی خوبصورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ایسے ہی کشش ہے جیسے اس عورت کے اندر کشش ہے۔ پھر جب ہم آگے گئے تو جا کے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے، انتہائی بدصورت، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور بہت بوڑھی اور بدصورت ہو چکی ہے۔ تو مجھے جبریل نے بتایا یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کا ظاہر ویسا ہے جو پیچھے دیکھا اور اس کا باطن ایسا ہے جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے۔ اور جس طرح یہ بوڑھی عورت بوڑھی ہو چکی ہے، مرنے کے قریب ہے، اسی طرح دنیا فنا کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک بوڑھا شخص دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جبریل نے کہا آگے بڑھیں، میں آگے بڑھ گیا تو جبریل نے بتایا یہ شیطان تھا، شیطان آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے، ایک جماعت نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اے وہ ذات جن کو اللہ نے سب نبیوں سے پہلے نبی منتخب کیا تھا، جو آئے سب سے بعد میں ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، آپ پر سلام ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا ان کو سلام کا جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو فرمایا یہ حضرت ابراہیم تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، یہ تینوں آپ کو سلام پیش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو اللہ نے عجیب مناظر دکھائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو اتنی زور زور سے خارش کر رہے ہیں گویا انہوں نے خارش کر کر کے ہڈیاں نکال دی ہیں۔
اور خارج کیے جا رہے ہیں، لہو لہان ہوئے پڑے ہیں، بڑا ہی ہیبت ناک قسم کا منظر ہے۔ مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، دوسروں کے دلوں میں چغلیاں کر کے ان کی نفرت کو بٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، فرمایا ایک قوم کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں کہ ان کی طرف دیکھ کے خوف آ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور وہ انگارے نگلی جا رہے، انگارے ہیں، انگارے کھائی جا رہے ہیں، اپنے پیٹ انگاروں سے بھرے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو سود کھا رہے ہیں، یہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، ایک جماعت کو دیکھا، کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہونٹ کٹتے ہیں، زبانیں کٹتی ہیں، پھر ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو حق بات کو چھپاتے تھے، اپنے مفاد کی بات کرتے تھے، لوگوں کو وہ بات نہیں بتاتے تھے جس کی ان کو ضرورت تھی، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے تھے۔ حق بات چھپانے والوں کا یہ انجام ہے کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں اسی طرح کاٹی جاتی رہیں گی۔ پھر فرمایا تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے ایک طرف انتہائی خوشبودار پاکیزہ خوشبوئیں مہک رہی ہیں، تر و تازہ بڑا ہی مزیدار کھانا پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف انتہائی بدبودار، کسی مردار کا جیسے گوشت ہوتا ہے، وہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، بہت بدبو پھیل رہی ہے، اور وہ لوگ اس پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر اس برے کھانے کو کھا رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اتنا اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا ان کے پاس پڑا ہے، یہ اس کو چھوڑ کے اتنا بدبودار اور گندا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو مجھے جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جو ان کے لیے حلال تھی، طیب تھی، طاہر تھی، غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ان کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، اور ان کی بیویاں ان کا انتظار کرتی رہ جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ قیامت تک یوں ہی حرام میں مبتلا رہیں گے اور حلال کو دیکھتے رہیں گے، ان کی یہ سزا ہے۔ فرمایا آگے بڑھا، دیکھا ایک قوم ہے، پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، پھر ان کے سر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ، یہ وہ ہیں جو بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کئی مناظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے دکھائے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مناظر کو دیکھتے دیکھتے ہم مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ اب براق پر سوار تھے، مسجد اقصیٰ پر جب ہم وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے سواری کو ایک پتھر میں سوراخ تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلی کے ساتھ اس پتھر میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ سواری کو باندھ دیا۔ اب بندہ پوچھے کہ براق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھاگ کے کہیں جا سکتی تھی؟ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں یہ سمجھایا گیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر اسباب اختیار کرنے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے براق کو باندھنے کی؟ براق ایک جانور ہے، اگرچہ وہ فرما بردار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو باندھا کہ یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو، اور یہ سبق دیا کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، توکل علی اللہ ہو لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا تو وہ نورانی شکلوں کے ساتھ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یہاں اللہ نے جمع فرمائے ہیں آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کو امام الانبیاء بنانے کے لیے۔ یہ سارے آپ کی اقتدا کے اندر نماز ادا کریں گے اور آپ
آپ کو اللہ امام الانبیاء بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان نورانی ہستیوں کے اندر جب گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پہ کیا کہ آپ ان سب کو نماز پڑھائیں۔ نماز کے بعد انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، بڑے بڑے پیغمبروں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے بڑے انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات فرمائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسی امت عطا فرمائی ہے جو اخرجت للناس، جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے گھروں سے نکال دیا ہے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات پر آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، بعض روایات میں آتا ہے 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا۔ میں نے دودھ تھوڑا سا پیا، شہد تھوڑا سا لیا، اور پانی اور شراب نہیں لی۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ اگر آپ شراب کا پیالہ نوش فرماتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو لیا ہے، آپ نے دودھ کو لیا ہے، آپ نے شہد کو پسند فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے جب نکلے تو ایک سیڑھی، اصل میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، جس سیڑھی کے ذریعے سے بلندی پہ جایا جاتا ہے۔ تو ایک سیڑھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، ویسی خوبصورت سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ آسمان تک لگی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف گئے، اور بعض میں آتا ہے کہ براق پر بیٹھ کے گئے، بعض میں آتا ہے کہ براق ادھر ہی بندھا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمان پر گئے۔ تو آسمانوں کا سفر ہے، پھر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقاتیں ہیں، ہر آسمان پر الگ الگ انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے واپسی بیت المقدس ہوئی۔ تو اگلی جو بھی جو ہے وہ کارگزاری، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا اگلا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے نماز، ہمیں اللہ اس کا پورا اہتمام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔